میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، نام حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے سے قبل ایک دن دل میں حضور کی نفرت تھی، دل میں عداوت تھی، بغض تھا، حسد تھا۔ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلے، حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت فضالہ اپنے گھر سے نکلے حضور کو قتل کرنے کے ارادہ سے، آقا حضور بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ حضرت فضالہ آقا حضور کے قریب پہنچے، جب آقا حضور کے قریب گئے میرے آقا حضور نے دیکھا اور میرے آقا حضور نے استفہامی انداز میں، سوالیہ انداز میں فرمایا افضالہ تو، کیا تو فضالہ ہے؟ کیا تو فضالہ ہے؟ عرض کرتے نام، ہاں میں فضالہ ہوں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا بتا اپنے دل میں کیا باتیں کر رہا تھا، اپنے دل میں کیا باتیں کر رہا تھا، اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا، کیا گفتگو کر رہا تھا، یعنی دل میں کیا ارادہ اور کیا خیال لے کر آیا ہے؟ فضالہ کہنے لگے کہ میں تو کوئی ارادہ نہیں لے کے، لا شیء، میرے دل میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب گئے حضور کو قتل کرنے کے ارادہ سے، حضور کو شہید کرنے کے ارادہ سے، مگر کعبۃ اللہ کے سین کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لا شیء، میرے دل میں تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اپنے دل میں کوئی بات نہیں کی، کوئی ارادہ کوئی منصوبہ لے کر نہیں آیا، بلکہ کہنے لگے اذکر اللہ، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اب ہیں کافر، کلمہ نہیں پڑھا ہے، بیت اللہ کے اندر کھڑے، آقا نے فرمایا دل میں کیا باتیں کر رہا تھا، کیا ارادہ لے کر آیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ ذکر کرتے کرتے یہاں پہ پہنچ آیا، کسی ارادے سے نہیں آیا، کسی کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں یہاں پہ پہنچ آیا ہوں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جب اس کی بات سنی نا کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فضالہ کی بات سن کر، ان کا جواب سن کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے مسکرا کے جناب فضالہ کو بتا دیا، او فضالہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر اپنے دل کی باتوں کو چھپا رکھا ہے، اور جس بارگاہ میں باتیں چھپائی نہیں جا سکتی ہیں۔ میرے آقا حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ میرے آقا حضور صرف مسکرائے ہی نہیں بلکہ میرے آقا حضور نے فرمایا اے فضالہ استغفر اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، معافی مانگ، استغفار کر کے تو غلط ارادہ لے کے آیا ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب فضالہ آئے، کسی سے میٹنگ نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی مشاورت نہیں کی گئے، آئے اپنے گھر سے ارادہ لے کر، اور ارادہ دل کا معاملہ ہے، سوچ دماغ کا معاملہ ہے، یہ تو دل و دماغ کا معاملہ ہے، آئے ہیں حضور کو قتل کرنے کے ارادہ سے۔ تو سوال یہ کہ جب کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، ابھی فضالہ نے اقرار بھی نہیں کیا ہے، فضالہ تو دل کی بات چھپا رکھا ہے، دماغ کی بات چھپا رکھا ہے، لیکن میرے آقا حضور مسکرا کے، میرے آقا حضور استغفار کا حکم دے کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے، اور دنیا والوں یہ نہ سمجھو کہ محبوب کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، محبوب جانتے کچھ نہیں ہے، محبوب کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، بلکہ آقا حضور نے مسکرا کے، آقا حضور نے استغفار کا حکم دے کے دنیا والوں کو بتایا۔ اور دنیا والوں، رب نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ رب کے محبوب سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ رب کے محبوب سے کائنات کی کوئی چیز، نبی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ رب کے نبی تمہارے دل کی کیفیتوں سے بھی واقف ہے، دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، دماغ کے اندر جو سوچے گے اللہ کے نبی تو ان سے بھی باخبر ہیں۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت فضالہ ابھی کافر ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور دل کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں کہ ارادہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، اگر حضور اپنے دشمنوں کے دل کی کیفیتوں سے باخبر ہے تو حضور اپنے غلاموں کے دل کی کیفیتوں سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی نبی کو پکارے اور نبی کو خبر تک نہ ہو؟ اللہ اکبر، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت فضالہ بھی حضور کی بارگاہ میں کھڑے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا گئے، ابھی آقا حضور کی بارگاہ میں کھڑے گئے، حضرت فضالہ خود فرماتے گئے پھر کیا ہوا؟ میرے آقا حضور میرے قریب آئے، آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے کے اوپر مارا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، آقا حضور کا دست پاک میرے سینے کے اوپر لگنا تھا، لوگوں میرے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی، اندر سے سارا بغض ختم، سارا کینہ ختم، سارا حسد ختم، ساری نفرتیں ختم، ساری دشمنیاں ختم۔ آیا تھا حضور کی نفرت لے کر، حضور کی دشمنی لے کر، آقا حضور کے قتل کے ارادہ سے، لیکن لوگوں آقا حضور کا ہاتھ میری سینے کے اوپر لگا، میرے دل کے اوپر لگا، لوگوں ابھی تک آقا حضور کا ہاتھ اٹھا نہیں تھا، میرے جسم سے دور نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آقا حضور مجھے ساری کائنات سے محبوب ہو گئے تھے۔ جو آئے تھے دشمنی لے کر، نفرت لے کر، سب سے زیادہ حضور انہیں برے لگتے تھے، مگر آقا حضور نے ہاتھ رکھا، فرماتے بھی ہاتھ اٹھا نہیں تھا، آقا حضور ساری کائنات سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا بدل گئی، اندھیرا گیا، تاریکی گئی، اجالا آ گیا، سویرا آ گیا دل میں۔ عرض کرتے آقا حضور جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی کلمہ پڑھ کے دار اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور نے کلمہ پڑھایا، اور پھر کلمہ بھی ایسا کہ پکے مومن بن گئے۔ وہ آقا حضور نے اپنی نگاہوں کا ایک فیض ایسا عطا فرما، اپنی صحبت کا، اپنے قرب کا ایسا فیض عطا فرمایا کہ پھر مومن بھی بنے تو کچے مومن نہیں، پکے مومن بن گئے۔ پھر وہی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور کا کلمہ پڑھ کر آقا حضور کی بارگاہ سے جا رہے، خود فرماتے گئے میں رستے کے اندر جا رہا تھا، ایک عورت رستے کے اندر کھڑی تھی جس سے کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا تعلق واسطہ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، گپ شپ تھی۔ فرماتے جب میں رستے کے اندر جا رہا تھا، وہ لڑکی مجھے بلانے لگی، وہ عورت مجھے اپنے قریب بلانے لگی، مجھے دعوت دینے لگی، مجھے پاس بلانے لگی۔ فرماتے میں نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا گزرتا جا رہا ہوں، اس کی بات کو بھی نہیں سنتا، اس کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ لڑکی کہنے لگی فضالہ کیا ہو گیا ہے، آج کیوں بدلے بدلے لگتے ہو، آج کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے دیکھتے تک بھی نہیں ہو، بات بھی نہیں کرتے، کئی گھنٹے ہماری باتیں ہوتی تھی، کئی گھنٹوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی، ابھی ایک نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، میری بات بھی سنتے نہیں ہیں۔ سنو جناب فضالہ کا جواب، جناب فضالہ کہنے لگے اوے عورت سن لے، پہلے میں کافر تھا، تیرا میرا تعلق تھا، تیرا میرا ربط تھا، تیری میری بات چیت تھی، لیکن سن اور کوئی بھی بات نہیں ہے، بات یہ کہ اب میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے مصطفیٰ کریم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اب دین مصطفیٰ تیری طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، تجھ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اب چونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، دین مصطفیٰ میں نے قبول کر لیا ہے، اور حضور کا دین نہ تجھے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، نہ تجھے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔